میں آج کی اس ویڈیو میں مکمل ثبوتوں کے ساتھ یہ ثابت کروں گا جو مخدوم شہاب الدین ثبوت پیش کیے ہیں وہ کتنے مضحکہ خیز ہیں۔ خود جو شہاب الدین کی ویب سائٹ ہے اس کے ڈی این ایس کی لوکیشن انڈیا آ رہی ہے۔ ان کے بہت بڑے میڈیا چینلز ہیں جن کا ڈی این ایس یو ایس اے سے آ رہا ہے۔ ناظرین، آج میں ایک بہت ہی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2-3 دنوں سے ایک کنٹروورسی چل رہی ہے جو معروف صحافی ہیں آسمہ شیرازی، ان کے خلاف ہمارے ساتھی یوٹیوبر ہیں مخدوم شہاب الدین، انہوں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں انہوں نے الزامات لگائے تھے آسمہ شیرازی پر اور ان کے ایجنٹ ہونے کا انہوں نے ان پر بڑے سنگین الزامات لگائے۔ اچھا، پچھلے 2-3 دنوں سے جب سے یہ کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے تو میں تب سے اس سارے معاملے کو آبزرو کر رہا تھا، میڈیا چینلز کو، خاص طور پہ انٹرنیشنل میڈیا پر جو اس کی کوریج ہوئی، جو باتیں ہوئیں، وہ میں ساری چیزیں دیکھ رہا تھا اور اپنے طور میں نے انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کی، اس معاملے کی تحقیقات کرنے کی کوشش کی کہ جو مخدوم شہاب الدین نے الزامات لگائے ہیں کیا وہ درست ہیں، کیا واقعتاً آسمہ شیرازی غدار ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے 2-3 دنوں سے جو میں نے انویسٹیگیشن کی ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ مخدوم شہاب الدین نے جو بھی الزامات لگائے ہیں وہ سراسر بے بنیاد ہیں، اور میں آج کی اس ویڈیو میں مکمل ثبوتوں کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ یہ ثابت کروں گا کہ جو مخدوم شہاب الدین کے بقول جو ان کے ثبوت ناقابل تردید ہیں وہ کتنے مضحکہ خیز ہیں، وہ جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں، جو ثبوت پیش کیے ہیں وہ کتنے مضحکہ خیز ہیں، یہ میں آج کی ویڈیو میں دلائل کے ساتھ اور پورے ثبوتوں کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، سب سے پہلے اگر مخدوم شہاب الدین کا جو مقدمہ ہے آسمہ شیرازی کے خلاف اس پر بات کرنے 2 لائنوں میں کہ اس کا مقدمہ یہ ہے مخدوم شہاب الدین کا کہ ایک ویب سائٹ ہے فریڈم نیٹ ورک، اس ویب سائٹ پر آسمہ شیرازی کی کچھ چیزیں پبلش ہوئی ہیں۔ اچھا، مخدوم شہاب الدین کے بقول کہ اس کا جو ڈی این ایس ہے، یہ فریڈم نیٹ ورک جو ویب سائٹ ہے، اس کا جو ڈی این ایس ہے اس کی لوکیشن انڈیا آ رہی ہے، تو چونکہ اس کی لوکیشن انڈیا سے آ رہی ہے تو لہٰذا یہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہی ہے، اور جو آسمہ شیرازی ہیں چونکہ ان کی چیزیں اس ویب سائٹ پر پبلش ہوئی ہیں لہٰذا وہ انڈیا کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں، وہ غدار ہیں اور انڈیا کی جو نیریٹو ہے یا ان کی پروپیگیشن ہے وہ یہاں پر اس کے تحت کام کر رہی ہیں۔ اب میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اچھا، چیزیں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں چونکہ یہ ڈیجیٹل ورلڈ سے ہے، انٹرنیٹ سے متعلق ہے یا ٹیکنیکل اس میں چیزیں ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ انتہائی سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تاکہ آپ جو معاملے کی گہرائی ہے اس کو مکمل طور پر سمجھ سکیں۔ اب سب سے پہلے جو اہم بات ہے، اگر آپ ڈی این ایس کو سمجھ لیں کہ ڈی این ایس کیا ہوتا ہے، اس کی کیا ورتھ ہوتی ہے، تو آپ سمجھ پائیں گے کہ مخدوم شہاب الدین کے جو الزامات ہیں وہ کتنے مضحکہ خیز ہیں اور ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اچھا، ڈی این ایس کیا ہوتا ہے؟ ڈی این ایس بیسیکلی ہے ڈومین نیم سسٹم۔ ہر ویب سائٹ کا ایک ڈی این ایس ہوتا ہے جو سمپلی ورڈز میں اس کا ایڈریس ہوتا ہے، جیسے ہر فون کا ایک آئی ایم ای نمبر ہوتا ہے، ہر سم کارڈ کا ایک فون نمبر ہوتا ہے، اسی طرح جو ہر ویب سائٹ ہے اس کا ڈی این ایس ہوتا ہے۔ اب یہ ڈی این ایس کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ یہ جو اس ایڈریس کے تھرو جو آپ کی ویب سائٹ ہے وہ اس متعلقہ ڈیٹا سرور کے ساتھ کنیکٹ ہو سکے۔ اچھا، اب اس دنیا میں جب سے یہ ٹیکنالوجی آئی ہے، خاص طور پر انٹرنیٹ آیا، تو بہت ساری کمپنیز ہیں جو ویب سائٹ کو ہوسٹ کرتی ہیں، یعنی کہ آپ ان سے، میں یا آپ یا کوئی بھی بندہ ان سے ویب سائٹ خریدتا ہے، یعنی ان کو جو کمپنی بیچ رہی ہے اس کو ویب سائٹ ہوسٹنگ کمپنی کہتے ہیں، اور وہ ایک نہیں ہے، وہ بے شمار کمپنیز ہیں اس دنیا میں کام کر رہی ہیں، اور ہم جو ہیں وہ کسی بھی کمپنی سے کوئی بھی ویب سائٹ خریدتے ہیں۔ اچھا، ہر کمپنی نے جو ویب سائٹ وہ بیچتی ہیں ان کو رن کرنے کے لیے، ان کو چلانے کے لیے انہوں نے ایک اپنا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے۔ اچھا، وہ مختلف ملکوں میں، اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ وہ مختلف ملکوں میں، دنیا کے مختلف ممالک میں وہ ڈیٹا سرورز قائم کرتے ہیں تاکہ جتنی بھی ویب سائٹ ان سے لوگ خرید رہے ہیں، ظاہری بات ہے لاکھوں میں اور کروڑوں میں ان کے صارفین ہوتے ہیں اور ان سے خریدنے والے بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں اور دنیا کے کونے کونے سے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں بہت سارے ممالک میں وہ ڈیٹا سرورز قائم کرتے ہیں تاکہ ان کی جو ویب سائٹ ہے وہ دنیا کے کسی کونے سے بھی وہ ایکسیس کی جا سکے، وہ وہاں پر لوڈ کی جا سکے، آپ اس کو سرچ کر سکیں۔ اس لیے دنیا کے مختلف ممالک میں جو ڈیٹا سرورز ہیں وہ قائم کیے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے ڈی این ایس جاری کیا جاتا ہے تاکہ اس ایڈریس کے تھرو وہ جو کمپنی ہے وہ اپنے ڈیٹا سرور کے ساتھ اس ویب سائٹ کو کنیکٹ کر سکے تاکہ وہ جو ویب سائٹ ہے وہ رننگ میں آ سکے۔
اچھا اب ڈی این ایس جو ہوتا ہے, اب اس بات کو بڑا خاص طور پر سمجھے کہ ڈی این ایس عام صارف کی وہ نظروں میں نہیں آتا, اور ایون کہ جو اس کا آنر ہوتا ہے, اگر میں نے ویب سائٹ خریدی ہے, میرا بھی ڈی این ایس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, میرا اس پر کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ میں اس کو کس ڈیٹا سرور کے ساتھ میں اس کو کنیکٹ کر سکوں, کہ میں وہ انڈیا میں کنیکٹ کر سکوں, برطانیہ کے ڈیٹا سرور کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر سکوں, ویتنام, چائنا, امریکہ, میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی جو ویب سائٹ ہے اس کو کس ملک میں جو ڈیٹا سرور ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکوں. اس کا جو مکمل جو اختیار ہوتا ہے وہ اس کمپنی پر ہوتا ہے. وہ کمپنی جس ویب سائٹ کو چاہتی ہے وہ اس کے ڈی این ایس کے تھرو متعلقہ جو ڈیٹا سرور ہوتا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتی ہے. مثال کے طور پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ریجن میں, اگر جیسے ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس ریجن میں اگر کسی ویب سائٹ کی ٹریفک بہت زیادہ آ رہی ہے تو وہ کمپنی آٹومیٹکلی اپنے طور پر ایکشن لیتے ہوئے یہ جو ویب سائٹ ہے اس کا جو اس ریجن کا ڈیٹا سرور ہے اس کے ساتھ اس ویب سائٹ کو کنیکٹ کر دے گی, تاکہ وہ جو ویب سائٹ ہے وہ آسانی کے ساتھ لوڈ ہو سکے, اس پر کوئی لوڈ نہ پڑے, وہ آسانی کے ساتھ رننگ میں آ سکے اور صارفین جو ہیں وہ اس کو آسانی کے ساتھ یوز کر سکیں. اب اس میں جو وہ آنر ہے اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا, وہ جو صارف ہے اس کا بھی کوئی ہاتھ نہیں ہوتا, یہ ٹوٹلی اس پہ ہوتا ہے جو کمپنی جس سے آپ نے وہ ویب سائٹ خریدی ہوتی ہے, جو اس کی ہوسٹنگ ہوتی ہے, ویب سائٹ کی ہوسٹنگ کمپنی ہوتی ہے, یہ مکمل اس کا استحقاق ہوتا ہے. تو اس طرح جو ڈی این ایس ہوتا ہے اس کا جو ویب سائٹ کا آنر ہے یا جو اس کا صارف ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور اس کی جو لوکیشن ہے ڈی این ایس کی وہ دنیا کے جس مرضی ملک سے آئے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ویب سائٹ وہاں سے آپریٹ ہو رہی ہوتی ہے. یہ مکمل طور پہ اس کمپنی کا ہوتا ہے کہ وہ اس کو کس کے ساتھ منسلک کرتی ہے, کس کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے, کس ڈیٹا سرور کے ساتھ, تاکہ وہ ویب سائٹ صرف آسانی کے ساتھ چل سکے. اور وہ جو ڈیٹا سرور جس ملک میں بھی وہ کمپنی قائم کرتی ہے اس کا اس ملک کا جو انتظامیہ یا مشینری ہوتی ہے وہ اس تک ایکسیس نہیں رکھتی. مثال کے طور پر اگر پاکستان میں کوئی ڈیٹا سرور کوئی کمپنی قائم کرتی ہے تو ہماری جو انتظامیہ ہے وہ اس تک ایکسیس نہیں کر سکتی, وہ اس ڈیٹا تک ایکسیس نہیں کر سکتی. یہ صرف اس کمپنی کی پرائیویسی ہوتی ہے جو مختلف ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے. یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ جس ملک سے آپ کی لوکیشن آ رہی ہے وہاں سے آپ کی ویب سائٹ آپریٹ ہو رہی ہے ڈی این ایس کی بنیاد پر. اب تھوڑا سا آگے چلیے, یہ آپ اسکرین پر دیکھ لیں کہ پاکستان کے بہت بڑے میڈیا چینلز ہیں, اے آر وائی ہے, دنیا ہے, اور بھی بہت سارے ہیں جن کا ڈی این ایس یو ایس اے سے آ رہا ہے, کچھ کا یو ایس اے سے آ رہا ہے, کچھ کا دیگر ممالک سے آ رہا ہے. تو اس کا کیا آپ مطلب سمجھیں کہ ہمارے جو بڑے بڑے میڈیا چینلز ہیں وہ یو ایس اے سے آپریٹ ہو رہے ہیں؟ وہ یو ایس اے سے آپریٹ نہیں ہو رہے, وہ ان کا جو ویب سائٹ کا ڈی این ایس ہے وہ صرف جو یو ایس اے میں جو ڈیٹا سرور قائم کیا گیا ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, اس لیے وہ لوکیشن وہاں کی دے رہا ہے. اب یہ جو انہوں نے الزام لگایا تھا فریڈم نیٹ ورک کا, اچھا اب یہ جو فریڈم نیٹ ورک یہ جو ویب سائٹ ہے یہ جس کمپنی سے خریدی گئی ہے, یعنی جو اس ویب سائٹ کی ہوسٹنگ کمپنی ہے اس کا نام ہے ڈیجیٹل اوشن. اچھا یہ ایک امریکن کمپنی ہے اور اس کا جو صدر دفتر ہے, جو ہیڈ آفس ہے وہ نیو یارک میں قائم ہے. اور یہ جو ڈیجیٹل اوشن ہے جس کے تحت یہ فریڈم نیٹ ورک خریدی گئی ہے ویب سائٹ, اس کے دنیا کے مختلف ممالک میں ڈیٹا سرورز ہیں, یعنی جن میں سے ایک انڈیا میں بھی ان کا ڈیٹا سرور ہے, اور اس کے علاوہ امریکہ میں, یورپ میں اور دنیا کے دیگر ممالک میں ان کے ڈیٹا سرورز موجود ہیں. اور جب شہاب الدین نے اس کی ڈی این ایس کی لوکیشنز چیک کی تھی تب وہ کنیکٹڈ تھی انڈیا کا جو ڈیٹا سرور ہے. اب اس کو میں ثابت کیسے کروں گا کہ جو خود سب سے اہم بات میری اس ویڈیو کی کہ خود جو شہاب الدین کی ویب سائٹ ہے اس کے ڈی این ایس کی لوکیشن انڈیا آ رہی ہے. اور یہ اتنا آسان ہے, یہ جس کو انہوں نے بہت بڑا کوئی ہوا بنا کے پیش کیا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی کوئی انویسٹیگیشن کر لی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ڈی این ایس چیک کرنا انتہائی آسان کام ہے. آپ گوگل پر جائیں, وہاں پر لکھیں ڈی این ایس چیکر آن لائن, وہاں پہ مختلف ویب سائٹس آ جائیں گی. آپ کسی بھی ویب سائٹ کا لنک کو کاپی کریں, وہاں پر پیسٹ کریں, اور آپ کو جتنا بھی اس کا ڈی این ایس کا ڈیٹا ہے, رزلٹ ہے, وہ آپ کو شو کر دے گا. شہاب الدین نے بھی اسی طرح چیک کیا ہے, اور میں آپ کو اسی طریقے سے شہاب الدین کا میں نے بھی کوئی بڑا مارکا نہیں مارا, میں نے بھی اسی طرح سے بہت ہی سادہ طریقے سے جو شہاب الدین کا جو ڈی این ایس کے ریزلٹس ہیں وہ میں آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں کہ اس کے. اب دیکھیں بڑی اہم بات
کہ اس کا جو DNS کی لوکیشن ہے وہ ایک جگہ نہیں آ رہی, وہ دنیا کے مختلف ممالک میں آ رہی ہے, وہ USA سے بھی آ رہی ہے, آسٹریلیا سے بھی آ رہی ہے, اور ایک دفعہ انڈیا سے بھی آ رہی ہے. یعنی کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو DNS ہوتا ہے یہ دنیا کے کسی بھی سرور کے ساتھ اس کو کمپنی جو کنیکٹ کر دیتی ہے. بعض کا ٹریفک کسی ریجن سے آ رہی ہوتی ہے تو کمپنی خود بخود ایکشن لیتے ہوئے وہاں اس ریجن کا جو ڈیٹا سرور ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتی ہے. تو اسی طرح شہاب الدین کی جو اپنی ویب سائٹ ہے اس کا DNS بھی ایک دفعہ اس کی لوکیشن جو ہے وہ انڈیا سے آ رہی ہے, اور اس کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک سے آ رہی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح کہ فریڈم نیٹ ورک کی انڈیا سے بھی آ رہی ہے اور دنیا کے دیگر ممالک سے بھی آ رہی ہے. پاکستان کے بڑے میڈیا چینلز کی جو DNS کی لوکیشن ہے وہ USA سے آ رہی ہے اور دنیا کے دیگر ممالک سے آ رہی ہے. تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ DNS کا لوکیشن کسی بھی ملک سے ہو تو وہ وہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے. آپریٹ سراسر وہ وہاں سے نہیں ہو رہی ہوتی. اور اس طرح جو انہوں نے الزام لگایا ہے فریڈم نیٹ ورک پر, اور خاص طور پہ آسمہ شیرازی کی میں بات کروں گا کہ وہ ان ثبوتوں کے ساتھ وہ بالکل بے بنیاد اور سراسر جھوٹ ثابت ہوتا ہے. اور میں نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دوں گا کہ آپ اس لنک پر جا کے شہاب الدین کی جو ویب سائٹ ہے اس کو پیسٹ کریں اور اس کا جو DNS کا رزلٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. تو یہ بہت ہی افسوسناک ایک چیز ہے کہ بے بنیاد الزام لگایا گیا آسمہ شیرازی پر. ہم بھی تنقید کرتے ہیں, سب پہ تنقید کرتے ہیں, لیکن جب آپ اتنے بڑے لیول پر بات کر رہے ہیں, جب آپ کسی کی کردار کشی کر رہے ہیں, دیکھیں جو بھی ہو یہ لوگ بہت عرصے سے صحافت کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے ان لوگوں کی بہت خدمات ہیں اور بڑے سطح پر انہوں نے آواز اٹھائی ہے, مظلوموں کی آواز اٹھائی ہے, اور ان کے نیریٹو سے سائیڈ پر رکھتے ہوئے اب ان کے جو ان کا کنٹینٹ ہے, جو ان کی بات ہے, جو ان کا نیریٹو ہے اس پر تنقید کریں. اور غداری اگر یہ بہت بڑا الزام ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو یہاں پر پیدا ہوا ہے, اس نے یہاں پر تعلیم حاصل کی ہے, پھر یہاں کی وہ کئی سالوں سے کام کر رہا ہے اس ملک میں, اس کا سارے سٹیکس یہاں پر ہیں, اس کے بچے یہاں پر ہیں, آپ یکا یک اس پر غداری کا الزام لگا دیں تو سوچئے کہ اس پر کیا گزرتی ہوگی. آپ غداروں کو بے نقاب کریں, ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن پھر آپ جو ہے وہ پورے دلائل لے کے آئیں, مکمل ثبوت لے کے آئیں. اس طرح بھونڈے طریقے سے اس طرح ویڈیوز بنا کے کسی کو بدنام کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مجرمانہ غفلت ہے, اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایجنڈا بیس کام ہے. یہ بہت ہی افسوسناک ہے. اور میں سن رہا تھا کہ شہاب الدین صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اور بھی چیزیں لے کر آ رہا ہوں اور ان کو جو ہے وہ ایکسپوز کروں گا. آپ ضرور کریں, اچھی بات ہے, آپ محنت کریں, ایکسپوز کریں لوگوں کو, ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن ثبوت لے کر آئیں اور ثبوت کے ساتھ ان کو ایکسپوز کریں. اور یہ آسمہ شیرازی کے حوالے سے تھی. اور دوسرا جو حامد میر کا معاملہ ہے, جو ان کے فیس بک پیج کا معاملہ ہے, اس پر بھی میں اپنی انویسٹیگیشنز کر رہا ہوں, اور جو میرا اس میں نتیجہ ہوگا میں مکمل ثبوتوں کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ, اگر واقعتاً حامد میر کا کوئی ایسا ایشو ہے تو ان کو ہم ایکسپوز کریں گے. اگر شہاب الدین نے یہاں بھی گڑبڑ کی ہے تو ہم شہاب الدین کو بھی یہاں پر ایکسپوز کریں گے. تو اس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیوز دیکھ سکیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو میں نے چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح جو شہاب الدین کے الزامات ہیں وہ سراسر بے بنیاد اور مضحکہ خیز ہیں. اگر آپ IT ماہرین سے بات کریں اور DNS کے بارے میں پوچھیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے, اور یہی میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس حوالے سے مجھے کمنٹ میں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. فی الوقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.